السلام علیکم، دس از عبدالرحمن، ویلکم بیک۔ آج کی مارکیٹ کی جو پوزیشن رہی ہے کافی رینج باؤنڈ میں رہی ہے، اور جو آگے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں اس پر ڈسکس کریں گے۔ اس کے علاوہ جو ایڈوانس ٹیکنیکل کورس ہے اس کا ایلیٹ ویو تھیوری اینڈ اس کے بعد سائیکالوجی آف مارکیٹ پر کام کریں گے انشاءاللہ ہم جلد۔ جو بھی اس میں انٹرسٹڈ ہے اس واٹس ایپ نمبر پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ٹیکنیکلی مارکیٹ کو دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس جو سپورٹ اینڈ ریزسٹنس لیول تھے، ایک 500 پوائنٹ کے بیچ میں رہ کر جو مارکیٹ بیہیو کر رہی ہے، اسے ہم یہاں پر کریکشن کہتے ہیں، جو کہ اس نے فرسٹ ویو بنائی اور اس کے بعد ایک کریکشن موڈ میں مارکیٹ پرفارم کر رہی ہے۔ اب دیکھیں یہ جو اس کی کریکشن ہے، یہ موسٹلی جو یہاں پر ایلیٹ ویو تھیوری کے مطابق یہ ٹرائنگل شیپ کے اندر مارکیٹ جو ہے کریکشن اپنی لے رہی ہے اور اسے کمپلیٹ کر رہی ہے، کیونکہ ابھی تک جو سامنے آ رہا ہے وہ ٹرائنگل پیٹرن کو ہی مارکیٹ لے کر آگے چل رہی ہے نا۔ تو اس میں یہ ہے کہ پراپر جو اس کی نیچے کی کریکشن ہے اس وقت بھی اس طرح بھی مارکیٹ نہیں آنے کی کوشش کر رہی، جو اوپر کے لیول ہیں اس پورے اسپیل کے وہ بھی مارکیٹ ابھی اچیو کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہی، بٹ ایک سائیڈ ویز چینل کے اندر چل رہی ہے۔ تو یہاں پر یہ شو کر رہی ہے، ایک تو یہ ایریا بہت امپورٹنس رکھتا ہے، کیونکہ اس کی جو پیچھے ہم ہسٹری دیکھیں تو مزید آپ کے ساتھ جیسے کہ پہلے بات ہو چکی ہے فرائیڈے کی جو کلوزنگ ہے اس کے بعد ہم اس پر ڈسکس کریں گے کہ یہ امپورٹنٹ ایریا کیوں ہے، اینڈ اس کا جو آگے کا لائے عمل ہے یہاں پر مارکیٹ کو لے کر وہ یہی ہے کہ اسی رینج باؤنڈ ایریے میں مارکیٹ پرفارم جو کر رہی ہے، اس میں ٹریڈنگ بیسڈ کام کیے جا سکتے ہیں، جیسے کہ باٹم پر آتی ہے، یہاں پر مارکیٹ باٹم پر آتی ہے تقریباً 42,000 ٹھیک ہے 42,600 کے اراؤنڈ، تو بائنگ کی جائے اور اس لیول کو ٹیسٹ کرنے کے بعد بائی بیک جیسے ہی سمجھ آتا ہے، جیسے کہ اگزامپل دیں یہ مارکیٹ نے 42,600 کو ٹیسٹ کیا اور اس کے بعد اس میں بائی بیک آ گیا، ٹھیک ہے۔ بائی بیک آنے کا مطلب یہی ہے کہ اس کو ٹیسٹ کرنے کے بعد پرائز اوپر کی طرف مارکیٹ اوپر کی طرف موو کرنا اسٹارٹ کر جائے، اٹ مینس کہ وہاں سے بائی بیک آ جاتا ہے، اور وہ بھی چھوٹے چھوٹے اسپیلز کے اندر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر یہ اوپر کی طرف اپنے ہائیز ٹیسٹ کرنے چلی جاتی ہے مارکیٹ 41,100 کی طرف، یہ اس کا ریزسٹنس بنا ہوا ہے۔ تو یہ ایک 500 پوائنٹ کا ایک ایریا ہے، ایک سائیڈ ویز چینل بنایا ہوا مارکیٹ نے، تو اسی کے اندر مارکیٹ بیہیو کر رہی ہے۔ اس کے کچھ لاجیکل ریزن بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو ٹیکنیکلی ایریا بہت امپورٹنس رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے پاس جو اس وقت کنٹری میں ہمارے ملک میں پاکستان میں جو پولیٹیکل اس وقت سینیریو بنا ہوا ہے وہ بھی بہت زیادہ امپورٹنس کا حامل ہے۔ دوسرا یہ کہ ایک امپورٹنٹ تعیناتی جو کہ آرمی چیف کی آج جو ہے وہ بھی ہو گئی، اس کے نام بھی سامنے آ گئے، تو اب جو کلیئرنس ہے، ٹھیک ہے نا، وہ جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ صدر پاکستان کی طرف سے جو کلیئرنس آنی باقی ہے ابھی تک تو نہیں آئی، میں ابھی ویڈیو جو بنا رہا ہوں ابھی تک نہیں آئی، لیکن آگے کیا ہوتا ہے اس کے اوپر اگر تو کلیئرنس آ جاتی ہے تو آگے کے لیے مارکیٹ موو کرنے کی اوپر کی موو کرنے کی کوشش کرے گی اور اچھا مومنٹم دیکھنے کو مل جائے گا۔ اگر تو اس میں کوئی نہ کوئی ایسا ڈیلے آتا ہے یا پھر یہی معاملات جو ہے کنٹرڈکشن میں رہتے ہیں تو پھر تھوڑا سا مارکیٹ جو ہے اسی طرح پریشر کا شکار رہے گی جب تک یہ چیزیں کلیئر نہیں ہوتی۔ تو آئی ہوپ کہ یہ تو معاملہ پولیٹیکل والا تو ابھی ہمارے سامنے ہے، اس وقت یہ ایشو ہے، اگر آپشن ہے ہمارے پاس، اگر یہ ہوتا ہے تو آگے مارکیٹ کیا کر سکتی ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ ہو تو مارکیٹ کیا کر سکتی ہے، ہمارے پاس آپشن موجود ہیں۔ تو اس کے اوپر پولیٹیکل حساب سے ہم نے جو یہاں پر اسٹریٹجی بنانی ہے وہ ہمارے سامنے ہے اس وقت۔ باقی ٹیکنیکلی بھی مارکیٹ دو سپورٹ اینڈ ریزسٹنس کو ہی ٹیسٹ کر رہی ہے، اس کے مطابق بھی آپ نے بھی اپنی اسٹریٹجی بنانی ہے۔ انویسٹمنٹ والے اپنے حساب سے کام کریں گے، وہ میں ڈسکس کر چکا ہوں، ڈیلی اس کو ہم ریوائز نہیں کریں گے، لیکن جو ٹریڈنگ والے ہیں وہ ٹاپ اینڈ باٹم جو اس چھوٹے چھوٹے اسپیل کے بنے ہوئے ہیں 500 پوائنٹ کے اندر رہ کر وہ اس کے ساتھ کام کریں گے، اور انٹرا ڈے جو ٹریڈنگ والے ہیں جنہوں نے آج ہی لیا اور آج ہی بیچنا ہے وہ تو ڈیلی اپورچونٹی بنا سکتے ہیں اپنی، ہر مارکیٹ میں ہر انڈیویجول اسکرپٹ اپنے مطابق کام کر رہا ہوتا ہے اور بہت سارے اسکرپٹ اپورچونیٹیز دے رہے ہوتے ہیں، تو بائی آن ڈپ سیل آن اسٹینڈ کے ساتھ کام کیا جائے تو انشاءاللہ کافی حد تک بہتر رہے گا۔ اسٹک مارکیٹ نہیں کرے گی، ٹھیک ہے، اسٹک نہیں کرے گی مارکیٹ، اور پریشرائزڈ ہو سکتی ہے کسی نہ کسی انسرٹینٹی کی وجہ سے، ٹھیک ہے، ان ایکسپیکٹڈ کوئی ایسا انسیڈنس ہو جائے اس کی وجہ سے پریشرائزڈ کر سکتی ہے بٹ اسٹک نہیں کر سکے گی۔ تو بہتر یہی ہے کہ ڈیلی اپورچونیٹیز کو اویل کیا جائے۔ ڈیلی سے مراد یہ ہے کہ ڈپ پر بائی کریں اور اسٹرینتھ پر سیل کریں،
ٹھیک ہے، اور اسٹاک سلیکشن بہتر ہونی چاہیے، یہ زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے۔ باقی جو ڈیلیوری جن کے پاس موجود ہیں، پہلے سے بائنگ ہے، وہ گھبرائیں نہ، انہیں بالکل ریلیکس رہنا چاہیے اور بیٹھ کر مارکیٹ کو واچ کریں، انشاءاللہ بہتری کی طرف مارکیٹ بڑھے گی۔ اور انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے مارکیٹ کافی بہتر ہے، کوئی ایسی پرابلم مارکیٹ کے اندر نہیں ہے، نہ ہی کوئی ایسی پینک والی سچویشن ہے۔ مارکیٹ بہت ٹھیک ہے، صرف یہ چھوٹے موٹے ایشوز ہیں، ان کی وجہ سے تھوڑی سی پریشرائزڈ ہے، اس سے بھی مارکیٹ نکل جائے گی انشاءاللہ، آگے بہتری کی امید ہے۔ ہم والیوم کو دیکھتے ہیں تو آج کا والیوم انکریز ہوا ہے کل کے والیوم سے، کل 56 تھا، آج جو ہے 66 ملین ہے۔ آر ایس آئی سائڈ چینل میں چل رہا ہے، جیسے کہ پرائز پرفارمنس دے رہا ہے اپنی، تو یہاں پر اسٹریٹجی آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ 42,600 نیچے کا لیول ہے، اوپر 41,120 کے اراؤنڈ ہے، ٹھیک ہے، اینڈ یہ تو ہمارے پراپر جو ہے اپ اینڈ ڈاؤن کے لیولز ہو گئے۔ اب اس میں یہی ہے کہ اوپر کا بریک آؤٹ آتا ہے تو مارکیٹ جو ہے 43,600 500 ان کی طرف بڑھے گی، اور نیچے کا بریک آؤٹ آتا ہے تو مارکیٹ کوئی زیادہ نیچے نہیں جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہ چیز بس آپ نے خاص فوکس رکھنا ہے ان چیزوں پر۔ تو آگے کے لیے پھر جیسے جیسے مارکیٹ میں موومنٹ آتی ہے تو ہم دیکھیں گے۔ اب ٹیکنیکلی اس کو مزید اگر ہم تھوڑا سا اور اس کے اندر ڈیپتھ میں جائیں تو آپ دیکھیں کہ اس کی جو 22 نومبر کی کینڈل ہے، یعنی کہ 2 دن پہلے کی، تو اس کے ہائی لو کے بیچ میں رہ کر نیکسٹ ڈے مارکیٹ نے پرفارم کیا، نہ تو نیا ہائی دیا نہ نیا لو دیا۔ تو کل کی جو مارکیٹ نے پرفارمنس دی تھی اس کے ہائی لو کے بیچ میں رہ کر آج بھی مارکیٹ نے پرفارم کیا، یعنی کہ آج تیسرا دن نے، تیسری کینڈل کے بعد 2 دن مارکیٹ نے جو پرفارم کیا، ہر پچھلی کینڈل کے بیچ میں رہ کر پرفارم کیا، اس کے جو ہائی لو ہیں ان کے بیچ میں رہی، یعنی کہ کافی زیادہ رینج باؤنڈ میں رہ کر، پریشرائزڈ رہ کر مارکیٹ نے پرفارم کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ مارکیٹ کوئی اتنا زیادہ پینک نہیں پھیلائے گی، نہ تو نیچے کی طرف، اوپر کی طرف بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں پازیٹیوٹی کی طرف بڑھ رہی ہیں، تو اس لیے اوپر کے چانس بہت اچھے ہیں، اور نیچے کے لیے کوئی زیادہ پینک والی سچویشن نہیں ہے، اور نہ ہی نیچے کے لیے کوئی زیادہ مارکیٹ ایگریسو ہے جانے کے لیے۔ تو یہاں پر ہولڈ آن، اور بالکل یہاں پر آپ کام کر سکتے ہیں بائی آن ڈپ، سیل آن اسٹرینتھ کے ساتھ، اینڈ اس میں آپ جو ہے اس بڑے کنسولیڈیشن ایکومولیشن فیز کو بھی آپ اسی کے مطابق اویل کر سکتے ہیں۔ آئی ہوپ کہ یہ کلیئر ہے، انشاءاللہ آگے پھر اسی کو کنٹینیو رکھتے ہیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔